حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت نازک دور آ گیا۔ چچا کی حمایت اور پاسداری ختم ہو گئی اور رفیق حیات کا ساتھ بھی چھن چکا تھا۔ قریش مکہ نے آپ کو بے سہارا پا کر دل کی بھڑاس نکالنے، بدلہ لینے اور ظلم و ستم توڑنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن ایذا رسانی شروع کر دی۔ جتنے لوگ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اگرچہ وہ ہر طرح جانثاری کے لیے تیار تھے، لیکن ہزاروں جنگجوؤں کے مقابلے میں گنتی کے چند آدمی کیا کر سکتے تھے۔ جب سرزمین عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر اہل مکہ نے خدا کا پیغام سننے سے انکار کیا ہے تو چلو طائف والوں کو چل کر کلام الہی سناتے ہیں، شاید ہی وہ ایمان لے آئیں۔ طائف مکہ سے کوئی 60 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ ناظرین، شوال 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اندازہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش باقی ہے یا نہیں۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس قبیلے کے 3 سردار تھے، جس میں سے ایک کا نام عافیہ لیگ اور دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور اسلام کے بارے میں بتایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ انہیں مخالفین کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم وہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا کہ خدا کو تمہارے علاوہ رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا کہ خدا کی قسم، میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر تم نبی ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے وہاں کے اوپاش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں دونوں اطراف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدم اٹھاتے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ چاروں طرف پتھر مارے گئے اور تکلیف کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی یہ لوگ پتھر برساتے جاتے اور ساتھ ہی ہنستے جاتے۔ زید بن حارثہ کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کے آگے ہو جاتے، اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی اور اپنی پرواہ نہیں کی۔ انہیں اتنے زخم آئے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ اس وقت تک زخموں سے چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے نصرانی غلام کو پکارا جس کا نام عطاس تھا۔
عداس حاضر ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس بیل سے انگوروں کا خوشہ توڑ کر ان کے سامنے پیش کر دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی اور انگور آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بسم اللہ سنا تو کہنے لگا کہ اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے موجود نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متا کون ہیں، اس لیے آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر عداس آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں پر بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس غلام کو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ جب عداس ان کی طرف آیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا۔ اس پر عداس نے کہا میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر موجود نہیں، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر فوراً عتبہ نے کہا کہ تیرا برا ہو تو اپنے دین سے ہرگز نہ پھر جانا۔ پھر عداس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم سہالت کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم یعنی ثقیف سے جو کہا اور جو انہوں نے آپ کو جواب میں کہا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا اس لیے کہ بنو ثقیف کے بارے میں آپ جو چاہیں اس فرشتے کو حکم کر دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل ڈالوں یا پہاڑ ہی ان کے اوپر گرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ آپ یقیناً رؤوف الرحیم ہیں۔